جب وہ اپنے وطن آیا تو ان کے عبادت خانے میں ان کو تعلیم دینے لگا، یہاں تک کہ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اس آدمی کو یہ حکمت اور یہ معجزے کرنے کی قدرت کہاں سے ملی؟ کیا یہ بڑھی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے؟ اور کیا اس کے بھائی یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے درمیان نہیں رہتے؟ پھر اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ اور وہ اس سے رنجیدہ ہوئے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور ان کے بے اعتقادی کے سبب سے اس نے وہاں زیادہ معجزے نہ کیے۔ آج کے انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ یسوع کے اپنے شہر ناصرت کے لوگ ان سے رنجیدہ ہوئے، جس پر یسوع نے فرمایا، نبی اپنے وطن اور اپنے گھرانے کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کی حکمت اور معجزات کو دیکھا، وہ اس کی انفرادیت کو اس لیے نہ پہچان سکے کہ وہ اسے بہت زیادہ جانتے تھے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے یسوع کو بچپن سے جانا تھا، انہیں اس کی عظمت کو پہچان لینا چاہیے تھا۔ ان میں سے کچھ نے یقیناً اس کی نیک ماں مریم اور راست باز یوسف کو جانا ہوگا۔ جب یسوع بڑا ہوا تو اس نے ہر نیکی اور خوبی کو کامل انداز میں اپنایا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس اور اس کے مقدس خاندان کی حقیقی پاکیزگی کو نہ دیکھ سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی موجودگی اکثر ہماری نظر سے چھپ سکتی ہے۔ اگر یسوع کے قریبی لوگ اس کی کامل فطرت کو پہچاننے میں مشکل محسوس کرتے تھے، تو ہم روزمرہ زندگی میں خدا کو پہچاننے میں اور بھی زیادہ ناکام ہو سکتے ہیں۔ ہمارا غرور یا غصہ ہمیں دوسروں کی کمزوریوں پر توجہ مرکوز کروا سکتا ہے، اور ہم اس الہی بھلائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہر انسان میں موجود ہے۔ ہر انسان کے دل میں خدا کی شبیہ ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور جو لوگ فضل میں ہیں ان کی نیکیوں کے ذریعے خدا کا عمل اور بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گہرائی میں دیکھیں اور ہر جان میں خدا کے کام کو پہچانیں۔ آج ان لوگوں کے بارے میں غور کریں جو آپ کے قریب ہیں۔ ہم عادتاً دوسروں کی غلطیوں پر توجہ دیتے ہیں، مگر تصور کریں کہ اگر یسوع آپ کا ہمسایہ ہوتا، اگرچہ وہ اب ناصرت میں نہیں رہتا، وہ ہر اس شخص میں موجود ہے جس سے آپ ملتے ہیں۔ اس مقدس مشن کو قبول کریں اور اپنے دل کو کھولیں تاکہ آپ اس کی ہمیشہ موجود عظمت کو پہچان سکیں اور خوشی منائیں۔